آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ اسرائیل نے لبنانی کیپٹل بیروت پر پھر کیا حملہ، حزب اللہ کے میزائل چیف کو مارنے کا دعویٰ، عمارتیں تباہ، بہت بھیانک منظر آئے سامنے۔ اسرائیل کے ملٹری اڈوں پر حزب اللہ نے برسائی میزائلیں، تباہی کی تصویریں آئیں سامنے۔ لبنان میں 558 کی گئی جان۔ حزب اللہ کو ہرانا مشکل، اسرائیل کو کر سکتا ہے تباہ، اسرائیلی میڈیا میں ایسی چرچاؤں کا دعویٰ۔ CNN سے بولے مسعود پیزشکیان، لبنان کو غزہ بننے سے بچانا ہوگا۔ UNGA کے 79ویں سیشن میں حصہ لینے نیو یارک گئے ہیں ایرانی صدر۔ اور اسرائیل کی حفاظت میں امریکہ بھیج رہا فوج۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ اسرائیل کے پلان پر۔ اس ایپیسوڈ کے آخر میں دیکھیے ایڈیٹرز ویو۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 24 ستمبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، لیکن آخر میں دیکھیے گا ایڈیٹرز ویو اور اپنے جواب ضرور دیجیے گا۔ پہلے اہم خبریں۔ سب سے پہلے لبنان میں جو حملے شروع ہوئے ہیں اسرائیل کے، اس میں آج مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ کر 558 پہنچ گیا ہے۔ صبح تک جب میں نے آپ کو خبر دی تھی تو یہ لگ بھگ 478-72 تک تھا، لیکن اب اور یہ آنکڑا بڑھ گیا ہے۔ آج دن بھر بھی حملے ہوئے ہیں اور خاص طور سے لبنان کی جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے بیروت، وہاں پر حملہ ہوا اور وہاں پر کچھ بلڈنگز تباہ ہوئی اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ جشن منایا جا رہا ہے اسرائیل کے چاہنے والوں میں، اور وہیں لبنان کے جو چاہنے والے ہیں، حزب اللہ کے چاہنے والے ہیں، وہ اس حملے سے غمزدہ ہیں کیونکہ اس میں بھاری تباہی ہوئی۔ اور جو میں نے ویڈیوز دیکھے ہم نہیں دکھا سکتے، یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے، مطلب کار کے اوپر بندے کا چیتھڑا پڑا ہوا ہے، ایسے ویڈیوز ہیں۔ 558 لوگ اب تک لبنان میں کل سے ہوئے حملوں میں مارے جا چکے ہیں، 1835 زخمی ہیں۔ لبنان کے اخبار المایدین نے اس بات کی خبر دی ہے، اور ابھی بھی یہ حملے جو ہیں اسرائیل کی طرف سے بہت بڑے لیول پر جاری ہیں، جس سے بھاری تباہی مچ رہی ہے، خاص طور سے ساؤتھ لبنان کے علاقوں میں۔ وہاں پر ہزاروں لوگ اب سیریا اور عراق کی طرف رخ کر رہے ہیں، یا پھر لبنان کے دوسرے محفوظ علاقوں تک جن کی پہنچ ہے، جن کے رہنے کا کچھ جگاڑ ہے، وہ وہاں پر موو ہو رہے ہیں۔ بڑھتے آگے، بیروت میں ہوئے جس حملے کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں اسرائیل نے الگ دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کی اگر آپ ہیڈ لائن کو دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ IDF نے یہ حملہ اس لیے کیا ہے کیونکہ انہیں پوری طریقے سے جانکاری ملی تھی کہ حزب اللہ کا ایک بہت بڑا کمانڈر جس کے اوپر میزائل پروگرام کا پورا ذمہ ہے، وہ اس بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا ہے، ہم نے اسے وہاں پر نشانہ بنایا اور اسے مارا، یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ حالانکہ حزب اللہ کا بیان ابھی جو اوپری طور پر آیا ہے وہ یہی ہے، انکار کیا ہے کوئی نہیں مرا ہے ہمارا، اور سویلینز کو صرف مارا ہے۔ حالانکہ ابھی ایک آفیشیل بیان آنا باقی ہے۔ IDF اسٹرائک ان بیروت سیڈ ٹو کل حزب اللہ میزائل چیف، حزب اللہ کے میزائل چیف کو مار گرایا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تو تمام جو میزائلیں اسرائیل پر برس رہی تھیں، وہ جس انسان کے زیر نگرانی تھی یا جس کے پاس اس کا ذمہ تھا، اس آدمی کو مارا ہے اسرائیلی فوج نے ایئر اسٹرائک کر کے، تاکہ اور اسرائیل پر میزائلیں نہ آ سکیں، یہ بندہ اور نئی میزائلیں نہ بنا سکے۔ جبکہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے 1 لاکھ راکٹ یا میزائل حزب اللہ کے پاس ذخیرے کے طور پر موجود ہے۔ خیر، یہ اس پورے حملے میں 6 لوگ مارے گئے ہیں، 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں، بڑھ رہی ہے تعداد۔ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو تباہ ہوئے گھر کی تصویر، اگلا میں جو کولاج آپ کو دکھا رہا ہوں سب پریس نیوز نے دیا ہے، یہ گھوبری علاقہ ہے سدرن بیروت کے سبربس میں، اور یہ اس کی تصویر ہے اس عمارت کی جس کی 4 منزلہ بلڈنگ کی تیسری منزل کو اسٹرائک کرنے کا اور میزائل چیف کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک فوٹو ہے اور اس کے نیچے سب ملبہ پڑا ہے، ایک برابر میں عمارت بھی گری ہے۔ اور اگر آپ لارج اسکیل پر فوٹو دیکھیں تو آپ کو یہ دکھے گا یہ کتنا خوبصورت چمچماتا ہوا بیروت ہے، اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، بیچ میں دھواں نکل رہا ہے، یعنی شہر کے بیچوں بیچ گھنی آبادی میں یہ جرائم انجام دیا گیا ہے حملہ کر کے۔ اور وہاں پر کتنی سویلین کیجولٹیز ہو سکتی ہیں یا ہیں ان ملبے کے نیچے، ابھی اس کی پرائمری جانکاریاں آ رہی ہیں۔ 6 اور 15 کا ریشیو بتایا جا رہا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ اگلی خبر المایدین کی ہے کہ حزب اللہ نے بہت جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم سائٹس ہیں، ملٹری سائٹس ہیں اسرائیل کی، ان کو نشانہ بنایا ہے اپنی میزائل سے۔ میزائلز کی بات میں جب کرتا ہوں تو اٹ مینس میزائلز، راکٹ مطلب راکٹ۔ 20 میزائلیں داغی ہیں، میزائل فادی 1 فادی 2 یہ سب جاری کی تھی ابھی پرسوں نرسوں، وہ اب حزب اللہ نے داغنی شروع کر دی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی بیسس پر ان ڈیفنس آف لیبنان
एंड इट्स पीपल अटैक फुल फ्लैश शुरू कर दिए हैं। लेबनान की हिफाजत में, अपने लोगों की हिफाजत में हिजबुल्लाह ने अब इजरायली बेसिस को निशाना बनाया है, ये कहा है अल-मायदीन ने, और एक नहीं कई मिलिट्री साइट्स और इवन सेटलमेंट्स को नहला दिया है बारूद से, आग से, ये कहा गया है। और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। द इस्लामिक रेजिस्टेंस, जब आप वीडियो बनाने लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती, यूट्यूब की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी होती है। खैर, जो दिखा रहे हैं वो कायम रहें चैनल, ये मेरी दुआ है, वरना मुश्किल है। Hezbollah announced conducting several operating targeting strategic Israeli military bases and northern settlements in defense of Lebanon and its people. वही जो बात मैंने आपको बताई, अब काफ़ी हमले तेज़ हो रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हम आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं। ये स्टिल जो आग लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, वीडियो नहीं। ये इजरायली इलाके हैं और दूसरी तरफ ये धुआं उड़ती जो आप वीडियो तस्वीर देख रहे हैं, ये इजरायली इलाके हैं। इनके बारे में जानकारी दी गई है कि ये एक्रे जो हाइफा के करीब में है इलाका, वहाँ पर और गलीली में दो जगह ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने तगड़ी तरीके से स्ट्राइक किया है। भारी मकानात, इमारत और कुछ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम इमारतें और कुछ और इलाके ज़ेरे मतलब क्या कहें कि तबाही के मनाजिर वहाँ पर देखने को मिले हैं। आग लगी है, नजरे आतिश हो गए हैं और हिजबुल्लाह ने कहा है कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हालांकि इजराइल के हम सब जानते हैं हमले भारी होते हैं, भरकम होते हैं, हिजबुल्लाह के उसके मुकाबले हल्के होते हैं, फिर भी ये लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे सर। एक और तस्वीर ये है, ये लेबनानी इलाके हैं जो तबाही मची हुई है। बालबेक हरमेई गवर्नरेट में ये बाका वैली है, जहाँ पर ईस्टर्न लेबनान का इलाका है, जहाँ पर ये तबाही है और इतने ज़्यादा वहाँ पर मिसाइल मारे। आपको सिर्फ दिख रहा होगा सिर्फ मिट्टी के ढेर, मतलब भारी भरकम सैकड़ों हज़ारों पाउंड के जो है मिसाइल्स वहाँ पर गिराए हैं इजराइल ने, तब जाकर ये तबाही है। तो वही हम कह रहे हैं, हिजबुल्लाह जो मुकाबला कर रहे हैं वो है तो यूँ करिए कि 30 और 100 का मुकाबला है, लेकिन अब मुकाबला तो है कम से कम। इस वजह से इजराइल को भी परेशानी का सबब बन रहे हैं ये मुकाबले और ये जवाब। लेकिन देखना है क्या होता है। अब एक हेडलाइन ये है कि इजरायली मीडिया में इस बात का चुखचुखा है, चर्चा है, और ये अल-मायदीन ने बताया है, उन्होंने हेडलाइन भी दी है इसे कि हिजबुल्लाह अनडिफीटेड कैपेबल ऑफ ड्रेनिंग इजराइल, कि हिजबुल्लाह को हराना मुश्किल है, उससे आप जीत नहीं पाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, और इजराइल को वो तबाह भी कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। मईशी हालात के नज़रिए से देखिए, चाहे मिलिट्री के नज़रिए से देखिए, तबाही इजराइल की होगी, ये कहा जा रहा है। इजरायली मीडिया में इस बात को लेकर बात चल रही है कि इजराइल ने लेबनान के ख़िलाफ़ जो हमले शुरू किए हैं उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बिना किसी स्ट्रेटजी के, ये ऑपरेटिंग विद नो स्ट्रेटजी लिखा हुआ है ऑरेंज लाइन में, अगेंस्ट हिजबुल्लाह। और किसने कहा है ये इसमें आर्टिकल जो लिखा गया है इजराइल हायोम अखबार में, वो एक जो आर्टिकल है वो इजरायली रिजर्व जनरल गैरशोन हैशोहन ने लिखा है। आप इनके नाम से इनको सर्च कर सकते हैं, पहले इजरायली आर्मी का हिस्सा थे, अब ये आर्टिकल लिखते हैं और इन्होंने कहा है कि इजरायली आर्मी या इजराइल बिना किसी स्ट्रेटजी के लेबनान के साथ कूद गया है। यहाँ इनको सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा तो होने से रहा, और ये जंग लंबी चलेगी। इसमें स्ट्रेटजी चाहिए थी जिसकी बहुत बड़ी कमी है। लगता है ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया जिसका सिर्फ नुकसान तय है। गज़ा के हालात जान लीजिए, 354 दिन वहाँ पर जंग को हो चुके हैं या कॉन्फ्लिक्ट को, इजरायली हमले को, और अब तक 41,467 लोग शहीद हो चुके हैं, 95,921 ज़ख्मी हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें लेबनान को दूसरा गाज़ा बनने से रोकना होगा। पूरी दुनिया को कोशिश करनी होगी कि लेबनान दूसरा गाज़ा ना बने, तबाही वहाँ पर वैसी ना हो जैसे गज़ा में हुई है। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में कही, CNN के साथ एक इंटरव्यू में कही, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ UN की जो जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग है, बल्कि मीटिंग नहीं, 79th सेशन है, उसमें दुनिया के तमाम सदर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी अपने यहाँ के प्रीमियर हैं वो हिस्सा लेने गए हैं। मिस्टर बाइडेन भी गए हैं। तो बाइडेन का ये आखिरी वहाँ पर एड्रेस होगा, आखिरी खिताब होगा, क्योंकि इसके बाद उनका टर्म ख़त्म हो रहा है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और नेक्स्ट वो चुने भी नहीं जाएंगे क्योंकि दौड़ में नहीं है।
اب دیکھنا ہے کیا ہوگا، لیکن ایک چیز طے ہے، یہ کہا گیا ہے کہ لبنان کا اور غزہ کا مدعا اس بار UNGA میں چھایا رہے گا۔ میٹنگ شروع ہو چکی ہے، ہم آپ کو ضرور سیشن شروع ہو چکا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ بعد میں کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں، ورنہ پھر آپ کہیں گے وعدہ کر لیتے ہو پھر دکھاتے نہیں۔ ایرانین ٹرکش پریزیڈنٹ میٹ ان نیو یارک۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان کی میٹنگ ہوئی ہے نیو یارک میں۔ کیا بات ہوئی ہے، اور یہ UNGA سے الگ ہوئی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے قریبیوں سے میٹنگ کرتے ہیں، کوئی اپنی ایمبیسی میں، کوئی اپنی ایمبیسی میں، کوئی اپنے ہاؤسز میں، اپنے ہاؤسز جیسے ایران ہاؤس ہوتا ہے، ترکش ہاؤس ہوتا ہے، یا کہیں بھی۔ تو ان کے دونوں کے، ترکی کے اور ایران کے آفیشلز تھے۔ بائیلیٹرل ٹاکس پر تو بات چیت ابھی نہیں ہو سکتی، لیکن ریجنل ایشوز پر بات ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہوئی اسرائیل کے لیے، نوبڈی نوز۔ یہ ایک لبنانی نوجوان بتایا جا رہا ہے جو کراس ٹائپ کی ٹی شرٹ پہنا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ میں یہاں پر ہوں کھڑا ہوا، یہ میری جگہ ہے۔ اگر آپ میں سے جو لوگ بھی لبنان کے ان علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اسرائیل کے حملوں سے، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو میں آپ کو فری سروس دوں گا، اور میرا نام زیک ہے، اور انہوں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے 70431782۔ یہ لبنان کا نوجوان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کرسچن ہو، لیکن پھر بھی لبنانیوں کے اندر ایک جذبہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ جو لوگ اپنی جان بچا کر دوسری جگہ پر موو ہو رہے ہیں، انہیں یہ فری کار سروس دے رہے ہیں، کار ریپیئر سروس، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، آپ روڈ سے اگر آ جا رہے ہیں، گاڑی میں گڑبڑ ہے، میں آپ کی گاڑی درست کروں گا اور کوئی پیسہ آپ سے نہیں لوں گا، سلامت رہیے۔ اسرائیل کی حفاظت کے لیے امریکہ کی فورس، امریکہ کے ٹروپس مڈل ایسٹ میں اور زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 3 سے 4 C-17 کارگو پلینز سائپرس میں لینڈ ہوئے ہیں، اور ایک بیس جو ہے نیجیو میں، اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں، وہاں آیا ہے۔ سائپرس بھی قریب میں ہی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ امریکہ کی 101 ایئر بورن ڈویژن ہے جو کہ اسرائیل پہنچ گئی ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ یہ مسئلہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، چلیے سمجھتے ہیں۔ اسی سوال سے جڑے جواب کو جاننے کے لیے آخر میں باری ہے میرے ایڈیٹرز ویو کی۔ یہ ایز اے جرنلسٹ میرا پرسنل ویو ہے، آپ اسے دیکھیں، آپ اس سے نا اتفاقی رکھ سکتے ہیں، اتفاق بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج میرا ماننا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ بڑھ رہی لڑائی دوسرے ممالک کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اسرائیل کے سہیوگی، دوست، کسٹوڈین، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی کہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ ریجن میں ایڈیشنل فوجی اترکت سینک بھیجے گا، تعینات کرے گا، اور وہ بھیجنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ بھی یہ بنا بتائے کہ کتنے سو یا کتنے ہزار فوجی تعینات کیے جائیں گے اور کس مقصد کے لیے۔ یہ تو دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا ہے۔ یہ اعلان تب ہوا ہے جب اس ریجن میں موجودہ وقت میں امریکہ کے لگ بھگ 40,000 فوجی پہلے سے ہی تعینات ہیں مڈل ایسٹ میں۔ ایسا لگتا ہے کہ عراق سے امریکی اڈوں کو ہٹانے کا الٹیمیٹم ملنے کے بعد اسے اپنے لیے کچھ سیف عرب کنٹریز میں اپنے فوجی بڑھانے کا ایک بہانہ چاہیے تھا، جو اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے اس کو دے دیا ہے۔ اب اسرائیل کی حفاظت کے نام پر امریکہ اپنے جنگی بیڑے اور فوجی دستے لے کر آ رہا ہے۔ 1982 میں لبنان پر اسرائیل کے حملے سے بنے حالات میں حزب اللہ کی نیو پڑی تھی۔ اس کے بعد سے حزب اللہ اور ایران نے مل کر کام کیا، اسرائیل کے خلاف کام کیا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف وائڈر بیٹل یعنی ویاپک لڑائی کے حصے کی شکل میں حماس اور حزب اللہ جیسے موومنٹس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کئی ہتھیار رکھتا ہے، لیکن جو ہتھیار اب تک چلائے ہیں وہ کافی زیادہ بھاری بھرکم ان موومنٹس کے خلاف مانے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی اپنے پاس پرمانو ہتھیار ہونے کی بات قبول نہیں کی ہے، لیکن اندازہ ہے کہ اس کے پاس 90 نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایک ہتھیار خانہ موجود ہے، جو پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اگر ان میں سے ایک بھی بم، بس تصور کیجئے، بڑی بات ہے لیکن کیجئے، ایک بھی بم ان میں سے اسرائیل اپنے کسی دشمن پر داغ دیتا ہے، نیوکلیئر بم، تو کوئی اس کا کچھ کر لے گا؟ نہیں، کیونکہ کسی کے کچھ کرنے سے پہلے امریکہ اسے بچانے کے لیے اپنے دستے اتار دے گا، اور یہی بات ریزسٹنس موومنٹ اور ایران کی بے چینی کا سبب ہے۔ حالانکہ نیوکلیئر بم صرف اسرائیل نے ہی دنیا سے چھپائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران بھی اس فہرست میں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بم بنا لیے ہوں اور چھپا لیے ہوں، اور کوئی ایسا ملک بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ارے یہ
اس کے پاس نیوکلیئر بم ہوگا۔ خیر، کل ملا کر جو جنگ اب بڑھ رہی ہے اس میں یقین مانیے کہ تباہی تو بہت ہوگی، لیکن اس جنگ سے فیصلہ بھی نکلے گا، وہ فیصلہ جس کا عرب، فلسطین، لبنان، ایران اور عرب ممالک کو کئی دہائیوں سے انتظار ہے۔ یوں کہیے کہ اسرائیل نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے یا نیتن یاہو نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے جنگ کے جس دروازے کو کھولا ہے، وہ خواب دراصل کئی اور لوگوں کا تھا جسے اسرائیل شکل دینے چلا ہے اور جو اس کے خلاف ہی عمل میں آ سکتا ہے یا زمین پر اتر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک نئی کوشش تھی ایڈیٹرز ویو کی، کمزور بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، پسند آئے نہ آئے، دعاؤں سے نوازتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔